مسیح خداوند کے نام سے آپ کو سلام ہو۔ آپ اسی طرح ہمارے خداوند کے زندہ کلام مقدس کے ساتھ جڑے رہے تاکہ مسیح خداوند کے کلام مقدس کے مضمون اور آیتوں میں سے حصوں میں سے آپ کے پاس خداوند کا زندہ کلام پہنچتا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں لوکا رسول کی انجیل اس کا 14 باب اور اس کی 27 آیت، جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں فرما رہے ہیں کہ جو کوئی اپنی صلیب نہیں اٹھاتا اور میرے پیچھے نہیں آتا وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی اور بہنوں، ہم سب میں سے ہمارے جو گھر ہیں، گھر میں تو سب لوگ صلیب اٹھانے والے نہیں ہیں۔ ہمارے گھروں میں تو دکھ اٹھانے والے ایک دوسرے کا نہیں ہے۔ ہر ایک کی ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنا بوجھ اٹھا کر ان کے کندھوں پر رکھ دیں، جیسے کہ کلام مقدس میں فقیہوں فریسیوں کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ ایسا بوجھ باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر دھرتے ہیں کہ جس کو اٹھانا بہت مشکل ہے، اور آپ ایک انگلی بھی لگانا پسند نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں بہنوں، یہ کون سا بوجھ ہے؟ یہ کون سی صلیب ہے؟ خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے پر ایمان لائیں، اور خدا کا کلام ہمیں بڑھنے کی قدرت بخشے گا، اپنا بوجھ اٹھانے کی قدرت بخشے گا۔ آپ دیکھیں لوکا رسول کی انجیل اس کا 16 باب اس کی 26 آیت اور 30 آیت۔ 26 آیت میں وہ خداوند ہمیں بتا رہے ہیں کہ اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کہ لازر کو بھیج کر اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے خدا کے کلام پر عمل نہیں کیا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے خیال اور ارادے کو پیش کیا۔ یہ وہ شخص ہے جن لوگوں نے اپنی صلیب نہیں اٹھائی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے بازو کا سہارا چاہتے ہیں، دوسرے بازو کے سہارے پر چلنے والے ہیں، دوسرے بازو کے سہارے سے کام کرنے والے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام آپ کو بتا رہا ہے کہ جو کوئی اپنی صلیب نہیں اٹھاتا وہ میرا شاگرد نہیں۔ ہم نے مسیح خدا کے شاگرد بننا ہے، ہم نے اس کے بیٹے بننا ہے، ہم پھر ہی اس کی وراثت کے مالک ہو سکیں گے۔ جیسے یوحنا کی انجیل میں بتایا گیا ہے کہ جو کچھ باپ کا ہے وہ میرا ہے، اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے۔ جن لوگوں سے وہ پیار کرتا ہے، جو لوگ یسوع سے پیار کرتے ہیں، یسوع کی ہر چیز ہی ان کی ہے، بغیر مانگے انہیں خداوند یسوع دے گا۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو کچھ باپ کا ہے وہ میرا ہے، اور جو کچھ باپ کا ہے وہ تیرا ہے۔ کیونکہ خداوند یسوع آپ سے پیار کرتا ہے۔ آپ اپنے پیار کو، اپنی محبت کو خداوند پر ظاہر کریں، خداوند سے پیار کریں، جیسے خداوند نے آپ کے لیے اپنی محبت کو ظاہر کیا، اور اس نے صلیب اٹھا کر، دکھ اٹھا کر آپ کے لیے نجات کا راستہ، زندگی کا راستہ کھول دیا۔ 30 آیت آپ دیکھیں، اس میں لکھا ہے، اس نے کہا، نہیں اے باپ ابراہیم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ 26 آیت میں بتا رہے ہیں وہ شخص جو آگ میں جل رہا ہے۔ آگ میں جلنے والے وہ لوگ ہیں جو خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں رکھتے، جو روح القدس کے خلاف بات کرتے ہیں۔
خدا کے بیٹے کے خلاف بات کرتے ہیں۔ آگ میں جلنے والے وہ لوگ ہیں، وہ سفارش کر رہے، کہہ رہے ہیں اے ابراہیم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ کیسے توبہ کریں گے؟ پیچھے انبیاء اور نبی بہت سارے ہیں۔ موسیٰ اور انبیاء آئے تو کسی نے ان کی بات کا یقین نہیں کیا۔ ایسے لوگوں نے سب کو مارا اور پیٹا، گاہل کیا اور خالی ہاتھ انہیں لٹا دیا۔ آج ہم بھی اسی طرح خالی ہاتھ لوٹ جائیں گے، جیسے ہم نے اس کے لوگوں کو خالی ہاتھ لٹایا، مارا اور پیٹا۔ آج بھی ہم خدا کے زندہ کلام پر ایمان نہیں رکھتے۔ میرے بھائیوں، ہمارا کام ہے آپ اور ہم مل کر خدا کے کلام میں چلیں، خدا کے کلام کو بڑھائیں، اس پر ایمان رکھیں، تو خدا آپ کو برکت دے گا۔ آپ دیکھیں رسولوں کے مال اس کا 26 باب ہے اور اس کی 22 آیت میں کیا فرما رہا ہے خدا کا کلام؟ لکھتا ہے جب وہ اس طرح جو اب بدی کر رہا تھا، جو شخص بدی کر رہا تھا، رسولوں کے مال اس کے 26 باب کی 22 آیت ہے، سوری میں نے 26 آیت کو پڑھ دیا، 22 آیت۔ لیکن خدا کی مدد سے میں آج تک قائم ہوں۔ جو لوگ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ ہمیشہ اب تک قائم رہتے ہیں، وہ قائم ہی کیے جاتے ہیں۔ آج تک قائم ہوں اور چھوٹے بڑے کے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور ان باتوں کے سوائے کچھ نہیں کہتا جن کی پیشن گوئیاں نبیوں اور موسیٰ نے بھی کی ہے، کہ مسیح کو دکھ اٹھانا ضرور ہے، اور سب سے پہلے وہی مردوں میں سے زندہ ہو کر اس امت کو اور غیر قوموں کو بھی نور کا اشتہار دے گا۔ یہ صرف خداوند یسوع مسیح ہی ہے، سب کو زندگی کا اختیار دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ خدا کے کلام کے ساتھ جڑے رہیں تو خدا آپ کو برکت دے گا۔ آمین۔